بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 4 دن کا جو کانفلکٹ تھا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، لوگ کہتے ہیں جی 4 دن کا کانفلکٹ تھا. میری نظر میں یہ 3 گھنٹے اور کچھ منٹ کا کانفلکٹ تھا. میں اس پہ بہت مرتبہ بات کر چکا ہوں، کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ 3 پونے 4 گھنٹے میں ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی تھیں. اور اب ریسنٹلی اگر دیکھا جائے تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کی. اس کے ساتھ ساتھ جناب جو موجود تھے، جناب ایئر چیف مارشل کے بارے میں، ایئر وائس چیف مارشل جو تھے، انہوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی. ریئر ایڈمرل صاحب جو تھے، ڈپٹی چیف جو ہے نیوی کے، انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کی. سو اگر دیکھا جائے تو بات وہی ہے جو میں کہہ رہا تھا، شروع دن سے کہہ رہا تھا. اور ڈی جی صاحب نے تو، ڈی جی آئی ایس پی صاحب نے تو بڑی دیر میں یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی سندھور کے بارے میں. سندھور ٹھیک ہے، بالکل ویری رائٹلی ڈی جی صاحب پوائنٹڈ آؤٹ کہ سندھور کیوں اس کا نام رکھا گیا، کیونکہ یہ فیمنش نام تھا. تو فیمنش نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا بیک گراؤنڈ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. اس کے ریزنز ہیں، ملٹیپل ریزنز ہیں اس کے، لیکن ایک ریزن اس کا یہ ہے کہ جو سندھور لگا تھا وہ شاید توڑ نہیں چڑھ سکیا. میں مودی کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے ان کے بیک آف دی مائنڈ میں ہمیشہ سندھور کی بات رہتی ہے. تو اس لیے وہ بار بار اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور اس کا ذکر انہوں نے سامنے یہ بھی لے کے آئے، اور آپریشن کا نام بھی انہوں نے سندھور رکھا. خیر، اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پی ایف جو ہے وینٹ فار کل چین اسٹریٹجی، اور وہ کل چین اسٹریٹجی یہ تھی کہ جناب سویڈش ایوکس ہو، ریڈارز ہو، زمینی ریڈارز ہو، الیکٹرانک وارفیئر ہو، J-10C ہو، JF-17 ایئر کرافٹس ہو، یہ سب مل کر انہوں نے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی. جس دن کانفلکٹ شروع ہوا اس دن ایسی اسٹریٹجی بنائی، اور بڑی کمبائنڈ ایفرٹ تھی. اور اس میں جناب یہ سرحد پہ ایسی نظر رکھی ہوئی تھی ہم لوگوں نے، پاکستان ایئر فورس نے، کہ جناب وہاں سے کوئی بھی جہاز آئے انڈیا کی طرف سے تو اس کو ہیٹ فیس کرنا پڑے گی. اور وہ ہوا، اور ود ان لائک فیو منٹس آپ دیکھیں کہ جناب پاکستان نے PL-15 استعمال کیے میزائلز، اور جو کہ ہٹ ہوئے. اور جب تک انٹیلیجنس کو پتہ چلا، انڈین انٹیلیجنس کو پتہ چلا، اور ان لوگوں کو پتہ چلا کہ جو کاکپٹس میں بیٹھے ہوئے تھے، جو انڈین ایئر کرافٹ چلا رہے تھے، اس وقت تک رافیل جو تھے، کئی رافیل جو تھے، وہ تباہ ہو چکے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا جناب کہ یہ انٹیلیجنس جو تھی، بھارتی انٹیلیجنس تھا، اس کا فیلئر تھا، بہت بڑا فیلئر تھا اس کا، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. اینڈ انڈین ایئر فورس واز ٹیکن بائی سرپرائز. اور وہ سرپرائز اتنا سوئر تھا کہ انہوں نے اپنے سارے جہاز جو تھے انڈین ایئر فورس والوں نے، انہوں نے گراؤنڈ کر دیے. اور میری اطلاعات یہ تھی، میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کہ کچھ نہیں تو 200 سے 300 کلومیٹر اندر، یعنی کہ بارڈر سے پرے لے کے وہ چلے گئے تھے اپنے جہاز انڈین ایئر فورس والے، تاکہ وہ کہیں تباہ نہ ہو جائیں. اور بڑے اچھی بات کی، بڑے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا جناب ایئر چیف نے ہمارے. انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے پھر بھی رکے، ہم نے کنسٹرینٹ سے کام لیا، رکے. اور میری اطلاعات یہ ہے، انہوں نے ڈیٹیل میں نہیں بتایا، لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ ایئر کرافٹ گرا سکتے تھے. اور میری اطلاعات یہ ہے کہ 13 سے 16 ایئر کرافٹ ہم مزید گرا سکتے تھے، اور ان کا فگر جو آل ٹوگیدر اگر بنتا تو 13 سے 16 ایئر کرافٹ انڈین گر سکتے تھے. لیکن پھر بھی ہم نے مہربانی کی ان پہ، اور انہیں ایک میسج ضرور دے دیا کہ جی وی شوڈ ناٹ بی ٹیکن فار اے فری رائڈ. ایسے نہیں ہوتا، ایسے چلتا نہیں ہے. ہم ایک سوورن کنٹری ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جناب رات کو نیند میں آپ کو خیال آئے کہ جناب نہیں، وہ فلاں جگہ پہ جناب ہم نے کوئی دہشت گردی کر دی ہے. خدا نہ خواستہ ہم نے دہشت گردی نہیں کی. دہشت گردی آپ لوگ کرتے ہیں. آپ ہماری مساجد میں، امام بارگاہوں پہ، آپ ہر جگہ پہ دہشت گردی کرتے ہیں، اور اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور کئی یہاں پہ لوگ ایسے بھی موجود ہیں ہماری جیلوں میں جو ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ چاہے وہ ایران کی سرحد پار کر کے آئے تھے یا کہیں سے بھی آئے تھے. کئی ایسے لوگ موجود ہیں. اور میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی افواج پاکستان سے کہ جو کالز انٹرسیپٹ ہوئی ہیں، جو ریکارڈ پہ موجود ہیں، اور جو کہ سالڈ ایویڈنس ہے کہ جناب انڈیا نے
کیسے آج بھی دہشت گردی پھیلانے کا جناب یہاں پہ ارادہ کیا ہوتا ہے. ان کی کالز انٹرسیپٹ ہو چکی ہیں, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ کسی دن ضرور سنائیں, وہ سنائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آج بھی جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے وہ کون پھیلا رہا ہے. انڈیا پھیلا رہا ہے. کہاں سے پھیلا رہا ہے؟ تھرو افغانستان پھیلا رہا ہے. افغانستان آپ سب کو پتہ ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں اب کیا جاؤں, میں ایسے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ لوگوں کا. آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے جناب جاتے ہیں, افغانستان سے افغان گورنمنٹ جاتی ہے, افغان گورنمنٹ کے کرتا دھرتا جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے 6 دن انڈیا میں جا کے رہ کے آتے ہیں. وہاں پہ کوئی انڈین فلمیں تو دیکھنے نہیں گئے تھے نا. وہاں پہ گئے تھے, کس لیے گئے تھے؟ اس لیے گئے تھے کہ جناب ان کو بتایا جا سکے کہ جناب یہ لے جائیں, آپ کو ہم خدمت کرتے ہیں آپ کی, آپ جا کے دہشت گردی پھیلائیں اور وایا افغانستان پھیلائیں. تو وہ بھی ہم نے ہینڈل کر لیا ہے. سو وہ بھی چیزیں چلتی رہیں گی, بس ساتھ ساتھ اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے, ضرور کرنا چاہیں گے جناب. اور جو آج ہم یہاں پہ یہ سیلیبریشنز ہیں ہماری, یہ قوم, یہ ملک, ہر بچہ, ہر بوڑھا, ہر جوان, ہر بندہ افواج پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے. اور پوری دنیا میں ہم نے منوایا کہ وی ڈو میٹر, وی اسرٹ, اور ہماری ایک اہمیت ہے اور ہمیں جو ہے فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے. میرے ساتھ موجود ہے جناب آج جنرل طارق رشید صاحب. میں خان ضرور کہنا چاہوں گا, جنرل طارق رشید خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ایئر مارشل عامر مسعود صاحب موجود ہیں, اور وائس ایڈمرل ڈاکٹر احمد سعید صاحب موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میں جن صاحب آپ سے ذرا شروع کرنا چاہوں گا. دیکھیں, فار گرانٹیڈ لینا میرے خیال میں اج کل وہ دور رہا نہیں ہے کہ تسی پاکستان فار گرانٹیڈ لے لو. لیکن ڈپلومیٹکلی دیکھا جائے تو ہم نے ان کو, انڈیا کو بتا دیا کہ دے اسٹینڈ نو ویئر. وہ یہاں پہ SHO بننا چاہتا تھا, اس ایریے کا تھانے دار بننا چاہتا تھا انڈیا, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, اس نے بیچا اپنے آپ کو, مارکیٹ کیا, 2 دہائیوں سے زیادہ مارکیٹ کرتا رہا ویسٹ کو کہ وہ یہاں پہ سب کچھ کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس پہ ویسٹ جو ہے اس پہ اعتبار کرے. لیکن جب آمنے سامنے ہوئی گل تو پھر پتہ چل گیا کہ نہیں, وہ میٹر نہیں کرتا, اینڈ دے اسٹینڈ نو ویئر. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, اور 2-2.5-3 گھنٹے میں ہو گیا. اور دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ 13 سے 15 ہم گرا سکتے تھے. ٹرمپ کہہ رہا ہے 11 گرائے. ٹرمپ صاحب تو بادشاہ ہے سر, جو مرضی سول سپر پاور کرتا ہے. جی ہاں, جی بالکل بالکل. جب کہتا ہے کہ 11 گرائے تو مطلب 11 گرے ہوں گے تو کہہ رہے ہیں. بالکل گرے ہوں گے جی. ہم نے تو پہلے دن کہا تھا 8 گرائے. جی ہاں, 4 رفیل, 1 Su-30, ایک میراج 2000, MiG-21, اور اس کے بعد ہم نے MiG-29, اور ساتھ ایک کامبیٹ پلیٹ فارم جو بڑا کاسٹلی تھا اس کو بھی گرایا. تو لیکن ٹرمپ کہتے ہیں 11 بیوٹیفل ایئر کرافٹ ور کلڈ, اور اگر میں انٹرونشن نہ کرتا تو اور گر جاتے ان کے. اور پھر آپ نے جیسے انٹرو میں بتایا کہ ایسا ہو گیا تھا جیسے ہوتا پیرالسس, فالج ہو گیا کہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سک رہے تھے. تو فوراً کہا کہ لینڈ کر جائیں. لینڈ کر کے وہاں بلیک آؤٹ ہم نے کر دیا. ہماری جو تھی سائبر وارفیئر ہم نے جو کی, اور اب تم نے ملٹی ڈومین میں کیا تھا نا. پہلے آرمی, ایئر فورس, نیوی تھی, ہم نے نئی چیزیں انٹروڈیوس کی. سائبر ڈومین لے کر آئے, الیکٹرانک وارفیئر لے کر آئے, اسپیس کو انٹیگریٹ کیا, انفارمیشن ڈومیننس کی. ہمارے بچوں نے ساری سائٹس ہیک کر لی ان کی. پھر وہ پیچھے لے گئے, انہیں سمجھ نہیں لگی. اور جو ان ہوائی اڈوں کی حفاظت کے لیے 400 لگے ہوئے تھے, وہ انہیں کو ہم نے تباہ کر دیا. سو مچ سو. ویسے جن صاحب مجھے پتا چلا جب یہ کانفلکٹ ختم ہوا 4 دن کا, اس کے بعد ایئر چیف کسی بیس پر گئے, اور وہاں پہ ان کو بیس کمانڈر نے بھی انہیں ریسیو نہیں کیا. مطلب انڈین ایئر فورس کا ایسی خبریں تھیں کہ لڑ پڑے اور جھڑپیں ہوئی آپس میں ان کی. وہ تو سر وہ اور وائس چیف کو سیک کر دیا. جی ہاں, وائس چیف کو سیک کر دیا, وائس چیف آف ایئر اسٹاف کو سیک کر دیا گیا. اور آپ جو دہشت گردی کی بات کر رہے تھے, دیکھیں میں ایک چیز آپ جن صاحب ایڈ کرنا چاہوں گا. جب مودی نے بعد میں بلایا ان سب کو, وہ بلا کے انہوں نے کہا, ایئر چیف تھا, نیول چیف تھا, آرمی چیف تھا, اس میں را کا بھی چیف تھا, وہ سارے بلایا. انہوں نے کہا جی کی ہو گیا, واٹ ہیپنڈ, واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر. مودی نے ان سے پوچھا, ان سے جیسے اسکول کے بچے نہیں ہوتے اس طرح انہوں نے لڑنا شروع کر دیا آپس میں, اسکول بلیم گیم شروع کر دیا. اور آپ جیسے SHO کی مثال دے رہے تھے نا, یہ SHO کے قابل پہ نہیں ہے. اچھا SHO ہو تو اس کا پھر بھی کنٹرول ہوتا ہے. تو یہاں تو ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے تھے, اور کہا کہ جی ہمیں تو بجٹ نہیں ملتا, ہماری تو بڑی شارٹیجز ہیں. اور مودی صاحب نے کئی, جو کمانڈر تھا 14 کور جس کے علاقے میں ہوا تھا پہلگام,
اس کو سیک کر دیا, کافی ساروں کو سیک کیا گیا. اور دہشت گردی تو دیکھیں آپ رانا صاحب کے کینیڈا نے کہا ہے پہلگام والا جیسے اتنے میرے خیال کوئی انٹیلیجنس چیف سی ادھر نام کچھ رانا سم اس کو بھی سیک کر دیا تھا, اس کا نام رانا سم تھنگ جی رانا سم تھنگ. میں نے اس کو کہا تھا مجھے مت بھیجا کرے یہاں سے رپورٹیں, وہ پھنس جائے گا, وہ پھنس گیا بیچارہ. دیکھیں ہاں قربانی کا بکرا بنایا. اور دیکھیں کینیڈا نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انڈیا از ون کنٹری وچ از اسپانسرنگ ٹیررزم آؤٹ سائڈ اٹس بارڈر اور ایٹ اے اسٹیٹ لیول. اب کینیڈا جیسا ملک ان کو یہ کہہ رہے ہیں, کینیڈا میں تو پکڑے گئے, مارا تھے ہردیپ سنگھ, امریکہ میں کیس چل رہا ہے. اچھا قطر نے اسپینانج پہ ان کو پھانسی کی سزائیں لگا دی, ان کے نیول آفیسر, بعد میں معافی تلافی کرتے رہے کہ جی ہم نے تو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیے ہوئے تھے. تو انڈیا کا یہ جو چہرہ ہے دوگلا پن اور اسٹیٹ لیول پہ اسپانسر کرنا ٹیررزم کو, افغانستان کے تھرو تو پاکستان میں کر رہے ہیں, کینیڈا میں کر رہے ہیں, امریکہ میں, قطر میں, دنیا میں یہ ان کے ساتھ ایکسپوز ہو گیا, اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا ہے. اور یہ زیادہ عرصہ نہیں کر سکتے. اپنے ملک میں دیکھیں دھاندلیاں کرا کے انتخابات جیت رہے ہیں. ابھی ویسٹ بنگال میں ہوا تو اس چیف منسٹر نے کہا, اس کی جو ممتا ہے کہ میں نے تو اسٹیپ ڈاؤن نہیں کرتی, آپ نے 9 ملین مسلمس کے ووٹ جو ہے وہ اس کو کر دیے. جی بالکل. تو ہم نے دیکھے یہ چیز بھی دیکھیں کتنے ان کے انکمپیٹنسی ہے رانا جی, کہ اٹیک کر رہے ہیں 6-7 کی رات کو صرف جہازوں سے, کہ شاید کوئی فائر وائر کر کے اسٹینڈ آف ویپن سے واپس آ جائیں گے. ہم تو 8 گرا دیے, ٹرمپ کے مطابق 11 گرائے, اور گراؤنڈ سے کوئی آفینسو لانچ نہیں کیا, نہ نیوی سے کیا. اچھا اس کے بعد 7 تاریخ کو پھر کوئی یہاں ڈرون دیکھے گئے, 8 کو پھر انہوں نے اسٹرائک شروع کر دی. نیوی سے انڈیا والوں نے کیا نا جی, نہیں وہ تو واپس لے گئے. نہیں جنرل صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, نیوی سے نیوی والے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے تو لاہور میں سی پورٹ بنا دی, سی پورٹ لاہور کی سی پورٹ پہ, اور پشاور کی سی پورٹ. جی پشاور. اور اب دیکھیں کوئی جواب نہیں ان کو مل رہا, کیسے کیسے نمونے کہ لاہور کی سی پورٹ پہ قبضہ کر لیا. ہمارا جو INS وکرانت ہے کراچی پہ پورٹ پہ جا کے جا رہا ہے. اچھا ادھر بھی اسلام آباد میں پھر رہا تھا کوئی. جب نیوی نے اپنے میزائلوں سے لاک شو کیا تو پھر ایسٹرن سائڈ پہ بے آف بنگال میں لے گئے, بھاگ کے دم دبا کے چلے گئے. تو انڈیا نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے, اور ہماری طرف ریزالو بڑا کلیئر تھا, یہ ہمارا پاک ملک ہے, اسلام کے نام پہ بنا ہے. لیکن میں سر ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, میرا ایک سوال ہے بڑا, جو میں بالکل میں بڑا مطلب میں چاہتا ہی ہوں کہ مجھے جو ہے نا ایئر مارشل صاحب بتائیں, عامر صاحب. جی جی دیکھیں مجھے جو انٹیل ہے, میری جو انٹیل ہے, میں عامر صاحب سے پوچھتا ہوں. عامر صاحب میری انٹیل یہ ہے, اگر غلط ہے تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, کہ جب یہ سارا کانفلکٹ شروع ہوا تو ایئر چیف جو تھے وہ خود آپس روم میں موجود تھے, اور آپس روم میں جب موجود ہو ایئر چیف اور وہ انسٹرکشنز پاس کر رہے ہوں تو میرے خیال چھاتی اور چوڑی ہو جاتی تو پائلٹس کی. شاہ صاحب میں اپنا عامر صاحب تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہم 13-16 جہاز گرا سکتے تھے لیکن پھر بھی ہم رک کیوں گئے, مجھے یہ جاننا ہے جی عامر صاحب. جی بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. دیکھیں پہلی چیز تو جو آپ نے کہی کہ ایئر چیف آپس میں موجود تھے, ڈیفینیٹلی اتنی بڑی ایک کیمپین ہو رہا تھا, اور یہ موقع زندگی میں بہت کم ملتے ہیں کہ اس طرح کی جگہ پہ آپ کو لیڈرشپ کا موقع ملے, اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیت دی ہو کہ آپ آلریڈی یو آر کمانڈنگ ون آف دا فائنسٹ ایئر فورس, اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے کہ آپ ایسے مطلب کیمپین کو لیڈ کریں. تو یہ ایئر فورس کا ہمیشہ سے تھوڑا امتیاز رہا ہے, ہمارے کمانڈرز ہمیشہ سے لیڈنگ فرام دا فرنٹ والا اسپیکٹ ہمیشہ سے رہا ہے, اور اس سے ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات کی بڑی موٹیویشن ہوتی ہے فار پائلٹس ایٹ ٹیکٹیکل لیول, ایٹ آپریشنل لیول. اور آپ دیکھیں تاریخ میں بھی اسد خان صاحب, نور خان صاحب, یہ چیز جب بھی 23 مارچ ہوتی ہے تو ایئر چیف جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے. دس از مینیفیسٹیشن آف دس تھنگ کہ ایئر فورس کا جو کانسیپٹ ہے لیڈرشپ کا, وہ بیس ہی لیڈ فرام دا فرنٹ پہ کرتا ہے, کہ اپنے آپ کو وہ پہلے پیش کرتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے جو ایک موٹیویشن ہوتی ہے اور ول ٹو فائٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. جہاں تک یہ نمبرز کی بات ہے, دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر ایک پہلے چند گھنٹوں میں آپ ایک ہوا میں برتری حاصل کر لیں, جسے کہتے ہیں کنٹرول آف دا ایئر, جی, تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہت آسان ہو جاتے ہیں, اور دین یو کین ٹارگیٹ ایز مینی ایئر کرافٹ ایز یو وانٹ. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے CDS نے یہ کہا تھا کہ ہمارا کچھ نقصان ہوا اور جس کی وجہ سے ہم نے ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دیا. تو جب ایک ایئر فورس گراؤنڈ ہو جائے تو پھر تو اسکائی از دا لمٹ, آپ پوری ایئر فورس کو بھی تباہ کر سکتے ہیں. مطلب تو یہ چیز جو ہے یہ اچیو کرنا, کنٹرول آف دا ایئر اگینسٹ ا نومیریکلی سپیریئر ایئر فورس,
جو اپنے آپ کو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر فورس سمجھتی ہے، جس نے پلوامہ کے بعد یا پلوامہ کے وقت یہ کہا جب ان کے جہاز گرے کہ جی اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم جو ہے وہ یہ نقصان برداشت نہ کرتے یا ہم بہت پاکستان کو نقصان دیتے اور ہم جنگ جیت جاتے. وہ رافیل بھی انہوں نے جمع کیے، اس کے ساتھ میٹیور بہت اچھا میزائل ہے وہ بھی لیا، اور اس کے علاوہ S-400 بھی لیے جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. ہیرون جو دنیا کے بہترین UAVs یا ڈرونز میں شمار ہوتا ہے جو اسرائیل کے ہیں. تو یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی تو ان کے پاس موجود تھی، لیکن ان کے پاس وہ برتری حاصل نہیں کر سکے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی جو ہم ہمیشہ سے دیکھتے رہے ہیں پاکستان ایئر فورس ورسز انڈین ایئر فورس میں، کہ ایک تو ٹریننگ کا فقدان نظر آیا کہ اس کو آپریشنلائز صحیح طرح سے نہیں کیا، دوسرا ٹیکنالوجی کو جو ہے اس کی انٹیگریشن نہیں کر سکے جس طرح سے انہیں کرنی چاہیے تھی نیٹ ورک سینٹرسٹی کے ساتھ جو پاکستان نے کی، جس کا آپ بار بار سنتے ہیں کہ ملٹی ڈومین میں اور کامن آپریٹنگ پکچر اور ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک. تو یہ مہارت جو ہے پاکستان نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم حاصل کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ویژنری لیڈرشپ آپ کی رہی، جنہوں نے وقت کے دھارے کو دیکھتے ہوئے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو ہارنس کرنے کی کوشش کی اور کرتے رہے. حالانکہ بجٹ کے لحاظ سے، سائز کے لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے، ہر طرح سے ہم چھوٹے ہیں انڈیا سے، اور GDP کے لحاظ سے تو بے انتہا چھوٹے ہیں، لیکن ان لمیٹڈ ریسورسز کو انہوں نے اسمارٹ طریقے سے استعمال کیا. اور یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا انٹیگریشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمانڈر جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ اس کی بہتر ہو جاتی ہے، اس کے پاس ایک سچویشنل اویئرنیس بہتر ہوتی ہے جو ایئر وارفیئر میں بہت ضروری ہے. عامر صاحب I'm sorry I'm cutting you over here، لیکن دیکھیں اس کے بعد انہوں نے سارے کانفلکٹ کے بعد ایک ایکسرسائز کی انڈینز نے، اور وہ اس کا نام میرے خیال میں ترشول تھا، شاید ترشول کے نام سے ایک ایکسرسائز کی، تاکہ ان کی انٹیگریشن جو ہے اچھے طریقے سے ہو سکے آرمی، نیوی، ایئر فورس کی، اور وہ بھی بارڈر پہ ہمارے کی انہوں نے ساری ایکسرسائز، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے سچ. لیکن آپ نے میرا سوال میں جاننا جو چاہ رہا ہوں اس کو مجھے کائنڈلی ذرا ایڈریس کیجیے گا کہ ہم زیادہ جہاز بھی گرا سکتے تھے تو ہم نے کیوں نہیں گرائے؟ واٹ واز دا ریزن؟ دیکھیں رانا صاحب، پچھلی دفعہ بھی ہم زیادہ ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے. پلوامہ میں بھی ہم نے ایک آپ کہیں کہ رسپانسبل اسٹیٹ ہونے کے ناطے، نیوکلیئر ایسکلیشن کو ریسٹرکٹ رکھنے کے ناطے ہم نے ان کو یہ باور کرایا کہ ہم اس کو آگے زیادہ اسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ کی وجہ سے ہم نے اس کو کنٹرول کیا ایسکلیشن. لیکن عامر صاحب پلوامہ کے کیس میں ہم نے، یعنی کہ پاکستان ایئر فورس نے وہاں پہ آرمی چیف بیٹھا ہوا تھا، انڈین آرمی چیف بیٹھا ہوا تھا، ہم نے اس کو وارننگ شاٹس دے کے چھوڑ دیا. مطلب ہم نے تو وارننگ شاٹس دی دی اس کو، مطلب وہ ہمارے ٹارگٹ پہ تھا، ہماری ایئر فورس کے ٹارگٹ پہ تھا، ان کا انڈین چیف جو تھا، آرمی کا چیف تھا، ہم نے اس کو وارننگ شاٹس دے کے چھوڑ دیا. ہم چاہتے تو اس کو وہیں پہ اس کو ٹارگٹ کر سکتے تھے، اس کو ایلیمینیٹ کر سکتے تھے، نہیں ہوا. تو ہم اس وقت بھی ہم نے ان کی مہربانی کر دی ان کے آرمی چیف پہ، انڈین آرمی چیف پہ. آج پھر میں جو پوچھ رہا ہوں کیوں تھوڑا سا ان کے 15-16 ڈگ جاندے تھے، کی فرق پہ جڑے سے ذرا تھوڑا جا اور مصیبت پہ ہی رہتی، کیوں عامر صاحب؟ نہیں جی، اگر کرنا تھا تو پھر ساری کی ساری ایئر فورس کو ہی ان کے مطلب کلین کر دیتے تو بہتر تھا. دیکھیں جس طرح اسرائیلی جو تھے انہوں نے 67 میں 400 جہاز عرب کے مار دیے، اس کے بعد کوئی عرب ملک جو ہے ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکا آج تک. تو ہمارے پاس دیکھیں، میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی ایک موقع یہ کہہ لیں کہ ہم اور جہاز گرا سکتے تھے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہم نے کنٹرول آف ایئر حاصل کر لیا تھا. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ایئر فورس کے لیے کہ وہ کنٹرول آف ایئر حاصل کر لے اور اس کے خلاف اتنا ریزسٹنس نہ ہو اینیمی ایئر فورس کی طرف سے. تو اس لحاظ سے جو آپ کے سوال کا جواب میں یہی دوں گا کہ آپشن تھی، لیکن ایک ذمہ دار ملک ہونے کی وجہ سے ہم نے اسکلیشن کو اسکلیٹ نہیں کیا، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وی ہیو ٹو ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ آلسو. تو ایٹ ٹائمس یو ہیو ٹو ہیو اور اسپیشلی جو ارریشنل طریقے سے انڈین نے ہمیشہ سے آپ کو جواب دیا ہے، یا وہ ابھی بھی صندوق 2 کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ شاید یہ باتیں نہ کرتے اگر آپ ان کے 20-25 جہاز ایسے کرتے کہ وہ ایک اسٹریٹجک پیرالسس کریٹ ہو جاتا. لیکن شاید اس میں ذمہ داری والا ایلیمنٹ تھا، اور اس وجہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اسی سے وہ سبق حاصل کر لیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی خاص سبق حاصل کیا. بالکل ہم کہ ہم کر سکتے تھے، ان کے تقریباً 2 درجن جہاز ہم گرا سکتے تھے. میں ذرا تھوڑا سا نیوی کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں میں
کیونکہ وائس ایڈمرل ڈاکٹر احمد سعید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. احمد سعید صاحب, آپ نے بتایا نہیں کبھی کہ سی پورٹ ہمارے پاکستان میں لاہور میں بھی ہے موجود اور بھی جگہوں پہ ہے, ہمیں تو کبھی پتہ نہیں چلا. یہ آپ کو پتا ہے سر؟ انڈیا نے سے پتہ چلا کہ رانا صاحب وہ ایک امریکن کامیڈین ہے, وہ کہتا ہے کہ اٹس وار از اے گاڈز وے ٹو ٹیچ امریکن دا ہسٹری اینڈ دا جیوگرافی. اوکے. تے انہوں نے وار نال بھی سمجھ نہیں آئی, مطلب دے ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ملک کی جیوگرافی کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں تو بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جب آپ وار میں جاتے ہیں کہ آپ اس ملک کی اسٹرینتھس, ویکنیسز, جیوگرافی, یہ ساری چیزیں بڑی آپ کو ازبر ہوتی ہیں اور آپ کی پلاننگ اسی پہ چلتی ہے. نہیں اسی کیڑے کوئی لکھاں میل دور سے اسی تے اتنے بیٹھے ہو سکتے تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اتنی بھی عقل سلیم نہیں تھی ان میں کہ یہ چیزیں دیکھ لیتے, کھول کے ہی دیکھ لیتے. آپ ابھی تو گوگل اور چیزیں ساری پڑھی ہیں. میرے خیال میں انڈیا والوں نے کوئی دارو اچھی نہیں بنا رہے, وہ یہ ہو سکتا ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ نے سوال کیا تھا, ایک تھوڑا سا پچھلے سوال کو ہلکا سا میں ٹچ کر دوں کہ جو انڈیا میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب سے بی جے پی اور ہندوتوا کا سلسلہ شروع ہوا, آپ کو یاد ہے کہ پہلے پارلیمنٹ اٹیک ہوا, پھر سمجھوتا ایکسپریس ہوا, پھر اس کے بعد اڑی ہوا, اس کے بعد یہ پلوامہ ہوا, پھر پہلگام ہوا, اور ان بٹوین بھی بہت ساری چیزیں ہوتی رہی. تو اس میں ایک پاپولر لیڈرشپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا اور وہ ملٹری کو بھی کنٹیمنیٹ کیا انہوں نے. اوکے. اور جیسے جیسے یہ چیز بڑھتی گئی, جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ سارے نو بٹھا دیں لینڈ دے وردی پوا کے. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ ان کی دیکھیں نا, اس سے پہلے جب یہ ہوا تو اس کے بعد ان کی جو سی سی ایس ہے, میرا خیال ہے کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی, جس کو ہیڈ کر اس طرح میں نام لیتا, میں کہ پتہ نہیں خاتون کا نام میں کہ ہو سکتا انہوں نے خاتون. تو مودی صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے خود وہاں ڈکٹیٹ کراتے رہے. انہوں نے لکھوایا کہ جی یہ اس دفعہ چونکہ نئے آئے ہیں رافیل تو اے اڈن گے, اچھا, اینڈ دے ول ٹیک دا لیڈ. اس مودی صاحب یہ بھی کہتے رہے نا کہ جناب اتنے بدل آئے نے تو جناب انہوں رافیل میزائل کی کہنا سی, وہ تھا کہ بادل آئے ہوئے ہیں تو شاید دشمن کو نظر نہیں آئے. ہاں نظر نہیں آئے. ریڈار یہ ان کی دیکھیں انڈرسٹینڈنگ ہے. تو جب پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں پلاننگ میں, آپریشنل پلاننگ میں آ جائے نا, تو اس طرح کے پھر ڈیزاسٹر آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے. میں میری ذاتی رائے اسی سے نام ہی صندوق رکھا جی ایوی, مطلب دے ہی ہمسیلف ڈکٹیٹڈ کیا ہے رکھو دس از ٹو بی ڈن, ہاؤ اٹ از ٹو بی ڈن. تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہ آبجیکٹیو اسٹریٹجک لیول پہ وہ بات کرتی ہے, آپ آپریشنل لیول پہ آ کے باتیں نہیں کرتے. اسی وجہ سے پھر یہ سارے مسائل ہوئے. بہرحال نیوی کی طرف آپ کا سوال جو تھا کہ نیوی, میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نیوی والوں نے مطلب ہوں دیکھو لیٹلی دیکھیں اگر آپ نیوی کی بات کریں تو ہم نے ان کو ابھی ہیلپ آؤٹ کیا. جی ٹھیک ہے نا, مطلب وہاں پہ they were stranded over there, ڈوبتے جہاز میں they were like nowhere, in the middle of nowhere, and we helped them out. Pakistan Navy helped them out. یہ میرے خیال میں this is the decency we have. Exactly, decency ہے, اور ہمارا ایک نیشنل اسٹیچر ہے جس کے اندر ہم نیشنل ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے سمندر کے اوپر جو دکھانی ہے. تو یہ ہمارا ایئر میں بھی ہے, یہی ہمارا, جیسے وہ سوال آپ کا تھا کہ یہ 8 کیوں, وائی ناٹ زیادہ, تو یہ میرا خیال ہے کہ جیسے آپ پیٹرول کے بم اس پہ پیٹرول کے ڈرم پہ بیٹھ کے ماچس سے کھیلیں تو پھر مسئلہ تو ہوگا. تو کہنے کی بات ہے کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ دو ایسے. ڈرم پہ کون بیٹھا ہوا تھا؟ وہ بیٹھ کے ماچس کی تیلیوں سے کھیل رہے تھے. دنیا کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بہت بڑی ایک کیٹاسٹرافی ہو سکتی ہے. اٹس اے ویری ہائی اوکٹین. میرا خیال تھا آپ کسی کا نام لیں گے لیکن آپ نام نہیں لے رہے ڈاکٹر صاحب. سمجھنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے میں عامر صاحب سے متفق ہوں. ویسے سیریسلی عامر صاحب بالکل, عامر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ جڑے نا وہ تو 2-1 درجن جہاز ڈگا دینے چاہیے سن تاکہ ایک دفعہ مکو ٹھپیا جاتا. میرے خیال نہیں, وہ تو دیکھیں نا لیسن تو ان کو تاریخی مل چکا ہے. نہیں میرے خیال میں ایک بریک لے لوں, بریک تو واپس آنا جی, ایک بریک لے لیجیے, ایک چھوٹی سی بریک. ایئر مارشل عامر مسعود صاحب, کوئی ایسی ٹیکنالوجی یا ایسا ایئر کرافٹ ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فورس میں لے لیں, اپنی اسٹرینتھ میں اس کو شامل کر لیں, کچھ ضرورت ہے ہمیں, آر وی لوکنگ فار ون عامر صاحب؟ جی دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ ایک ایوالونگ پروسیجر ہے اور اس میں
وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جانا پڑتا ہے. ابھی جس طرح آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ F-16 کی ماڈیفیکیشن ہو رہی ہے, تو F-16 ایک بہت پورٹنٹ جہاز ہے جس میں ڈیفینیٹلی گروتھ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اور اس کو آلریڈی مڈ لائف اپ گریڈز اس کی ہو چکی ہیں. لیکن ابھی بھی دنیا میں بہت سارے ممالک میں, ایون امریکہ میں یہ جہاز اڑ رہا ہے بیکاز آف نیو ٹیکنالوجی انڈکشن اس کے اندر جو کی جا رہی ہے. تو وہ اگر ٹیکنالوجی انڈکٹ ہوتی ہے تو وہ ایک ڈیفینیٹلی بہت زیادہ بوسٹ دے گی. اس کے علاوہ چائنیز جو نیکسٹ جنریشن ایئر کرافٹ ہے J-35 اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. تو یہ بٹ دس آل ہیز سم کاسٹ. تو اس کے مطابق ایئر فورس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو پرائیورٹائز کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت گیپ کس جگہ پہ ہے. گیپ جو ہے جہازوں میں ہے, میزائلوں میں ہے, ایئر ڈیفنس میں ہے, ایئر ٹو ایئر میں ہے. مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر اور اس کے مطابق وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پرائیورٹائز کرتے ہیں, جس کو ڈیفینیٹلی آگے کے لحاظ سے دیکھا جا رہا ہوگا. اس کے علاوہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, جو انٹیگریشن آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیسیجن سپورٹ ٹولز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز, اور یہ جو آپ کے فورس ملٹی پلائرز ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں جنگ کے میدان میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. آپ نے دیکھا سائبر کا جو ایک رول رہا, اسپیس کا ایک رول رہا. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ بیلنس طریقے سے آگے لے کر چلیں گے تو وہ فورس کی انٹیگریشن میں آپ کی ہیلپ کرے گی. اور فورسز کا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ تمام جتنے سینسرز اور شوٹرز ہیں آپ کے, ان کا ایک لیول آف انٹیگریشن ہو تاکہ آپ کو ہر ایک کی پکچر جو ہے وہ کلیئرلی ملے. اور بیکاز کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ ہو از ہو ان دا بیٹل فیلڈ. آپ کی سچویشنل اویئرنیس کے اندر سیچوریشن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں 80 سے زیادہ جہاز ان کے تھے, 40 آپ کے تھے. کل کو جب جنگ ہوتی ہے دیر ول بی لاٹ آف ڈرونز جو کہ ہوں گے, تو وہ آپ کی ایئر اسپیس کو سیچوریٹ کرتے ہیں. اور اس فوگ آف وار میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جہاز گرا دیں. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ایران وار میں F-15 گر گئے 3, جو ایک بڑے اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر کرافٹ ہیں. انڈیا نے پلوامہ میں اپنا ہیلی کاپٹر گرا دیا تھا. تو یہ چیزیں تب ہوتی ہیں اگر ہو از ہو کا پتہ نہ چلے آپ کو اور لیول آف انٹیگریشن نہ ہو. تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے جنگ میں, تاکہ ڈیسیجن میکنگ کمانڈرز کی فاسٹ ہو اور آپٹیمم لیول پہ یا آپٹیمم رینج پہ آپ اپنے ویپنز کو استعمال کر سکیں, جو پاکستان نے کیا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پرائیورٹائز وہ کریں گے کہ کس ٹیکنالوجی کی ہمیں ضرورت ہے, کون سے گیپس تھے جو نظر آئے آپریشن میں مارکہ حق میں, اور اس کو اس کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا کاسٹ اینڈ دا پائی وچ از اویلیبل ایٹ یور ڈسپوزل آپ اس کو پرائیورٹائز کرتے ہیں اور اس کو انڈکٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا جی عامر صاحب؟ بالکل جی, ڈیفینیٹلی یہ آپ کو ایوالو, آپ کو یو ہیو ٹو اسٹے. یہی پاکستان ایئر فورس کی ایک اسٹرینتھ رہی ہے کہ لیڈرشپ نے یہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہے اس کے ساتھ اور نیو وارفیئر کے جو میتھڈز, ٹیکنیکس, ٹیکٹکس اور پروسیجرز ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھا. اینڈ دس از فرام دا ویری بگننگ. اگر آپ دیکھیں تو ہم انیشلی ویسٹرن کیمپ میں تھے, امریکہ کے کیمپ میں تھے, اور انڈیا جو تھا وہ رشین کیمپ میں تھا. تو ان کی جتنی ٹریننگ ہوئی انیشلی اور ہماری جو ٹریننگ ہوئی اس میں بہت زیادہ فرق نظر آیا, کیونکہ ویسٹرن ایئر پاورز نے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار یہ ریئلائز کیا تھا کہ یو ہیو ٹو ون ان دا ایئر بفور یو ہیو ٹو ون آن دا گراؤنڈ اور ان دا سی. تو انہوں نے اپنی ایئر فورسز کو بہت مستحکم کیا, اپنے جہازوں کی ٹیکنالوجی کو بہت آگے کیا, اور وہ تمام جتنے مارکے اس کے بعد ہوئے اس میں نظر آیا کہ وہ کنٹریز جنہوں نے امریکن ٹیکنالوجی کو اپنایا یا ویسٹرن ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکس کو فالو کیا, انہوں نے رشینز کو مات دی. اور یہ چیز افغان وار میں بھی آپ کو نظر آئی. تو انڈینز نے اس وجہ سے اتنے اپنے آپ کو مستحکم نہیں کر سکے ٹیکنالوجی وائز. کبھی اپنے دشمن کو ڈیفینیٹلی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, لیکن یہ وہ گیپس تھے جو نظر آئے رائٹ فرام دا بگننگ, ٹریننگ کے لحاظ سے بھی, آپ کے اکوپمنٹ کے لحاظ سے بھی, اور آپ کی پرائرٹیز کے لحاظ سے بھی, لیڈرشپ کے لحاظ سے بھی, جو انڈین ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس میں رائٹ فرام دا سٹارٹ بہت زیادہ عیاں تھے, اور جس کی وجہ سے پاکستان ایئر فورس نے ہر مارکے میں ان کو ایک شکست دی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر احمد سعید صاحب, آپ نے کبھی سرو کیا ہے؟ ویسے میں پھر دوبارہ وہی سوال کرنا چاہتا ہوں. 2 سی پورٹ سے نا, ایک انڈیا نے نکالا تھا, ایک لاہور میں اور ایک پشاور میں. آپ نے کبھی پشاور سی پورٹ پہ سرو تو نہیں کیا ہوگا؟ یہ ان کے خیالات کی سی پورٹس نہیں, جس طرح اور بہت سارے انہیں خیالی پلاؤ پلائے میں بنائے تھے, ان میں سے ایک یہ بھی تھا. لیکن یہ ہے کہ جیسے نیوی کا بیسک رول تو یہ ہے کہ سمندر پہ اپنی ہماری جو تجارت ہے وہ تقریباً 85 to 90 بلین کی ہے, اس کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلی بات. دوسرا یہ کہ ہمارے
جو انرجی سپلائی لائنز ہیں، جیسے ابھی آئل اینڈ گیس کا بھی اسٹیٹ آف ہرمز بند ہونے سے ہمیں پتہ چل گیا، لیکن اس کو اگر آپ، اور تیسری چیز ہوتی ہے ہماری کہ جب وار ہو جائے تو پھر ہمیں سمندر پہ اپنی چیزوں کو، ایک پورا پروونس ہے یہ جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سمندر کے اوپر جتنی بھی یہ پائریسی یا اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں ان کی بیچ کنی بھی کرنی ہوتی ہے. 4-5 بڑے بڑے رول ہیں، لیکن اسی وجہ سے نیوی جو ہے وہ 24/7 ہی آن گارڈ رہتی ہے. ٹھیک. تو اس حوالے سے جو نیوی کا پیٹرن آف گوئنگ ان ٹو وار ہوتا ہے وہ بہت پہلے سے ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ پہلے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اب یہ انٹیلیجنس خبریں آنا شروع ہو گئی، تو آپ کو ان اسٹیشن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں آپ کی سبمرینز ہیں، آپ کے شپس ہیں، ایئر کرافٹس ہیں، تاکہ اتنی رینج آپ اپنی بڑھا لیں. ٹھیک. اور ان جگہوں پہ آپ پہنچ جائیں پہلے ہی جہاں سے وہ آپ کے لیے لانچنگ پیڈ بنانا چاہتے ہیں. وہ ویسے ہی جیسے وہ چیس کا وہ چیمپئن گیری کیسپروف، تو اس کی پہلی 5-6 چالیں ایسی ہوتی تھی جس سے وہ اپنی گیم پہلے ہی سیٹ کر جاتا تھا، اس کے بعد پھر مارتا رہتا تھا. وہ ادھر آیا تھا پہلے ہم سے سیکھنے کے لیے شاید. تو نیوی کا ایکچولی ایسی ہے کہ چیس بورڈ میں پہلے سے ہی آپ اپنی، تو یہ بڑا اللہ کا کرم تھا کہ نیوی کو اندازہ پہلے سے ہی جو انٹیلیجنس چیزیں آ رہی تھی. اس میں ایک چیز میں چھوٹی سی بتاؤں کہ جو ویرات ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہ ایسٹرن سی بورڈ پہ رہتا ہے، اس سائڈ پہ اس کا ایریا ہے، لیکن چونکہ یہ انہوں نے سٹیج مینج کرنا تھا تو انہوں نے اس سے پہلے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ادھر شفٹ کر لیا. اچھا. اینڈ دیٹ واز این انڈیکیٹر کہ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ، اور یہاں انہوں نے کہا جی ہم کوئی اپنی ایکسرسائز کرنے لگے. اچھا. تو اس طرح کے بہت سارے انڈیکیٹرز نیوی کے پاس جیسے انٹیلیجنس کے ہوتے ہیں، اور دوسرا جیسے ایئر مارشل عامر صاحب نے کہا کہ سچویشنل اویئرنیس کے اندر بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو نیوی کو بھی یہ پورا پتہ چل رہا ہے. obviously جی جو جنگ ہے وہ بیسیکلی تو انٹیل پہ چلتی ہے نا، انٹیلیجنس بیسس پہ چلتی ہے. اب دیکھیں اس میں ان کی کوشش تھی کہ پہلی چیز کہ ہماری جو سی ٹریڈ ہے اس کو انٹرپٹ کیا جائے. جی. اس کے لیے انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا جو کہ ابھی امریکن نے اس میں بھی استعمال کیا ہے کہ انہوں نے بلاکیڈ کیا ایران کا. ہمارے کیس میں انہوں نے بلاکیڈ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ جو شپ پاکستان جائے گا یا پاکستان سے آئے گا وہ انڈیا نہیں آ سکتا یا ہمارے علاقے سے گزر نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ایک تھریٹ دے دیا کہ پاکستانی معیشت کو ایک ڈینٹ دینے کے لیے کہ یہ شپس ادھر نہ جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں وار رسک سرچارج کو بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ جب خطرات بڑھتے ہیں. جی. لیکن اس سارے عرصے میں پاکستان نیوی چونکہ فرنٹ پہ تھی تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس دور میں کوئی پیٹرول کی راشننگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کوئی کھانے کی کموڈٹی میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور ہماری امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ چلتی رہی. تو یہ اس کے رولز میں بڑی اچھی طریقے سے. اب آتے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر کی طرف، تو وہ ناٹپا جو انہوں نے اپنے کاری کی تھی. دیٹس کیونکہ آڑیاں جاڑیاں وائی بیکاز ایئر فورس کے ساتھ ہمارا ایک بڑا ایک ڈیڈیکیٹڈ ہمارا ایکسرسائز ہوتی ہے جو ایئر کرافٹ انٹرڈکشن ایکسرسائز کہلاتی ہے. اس میں ہم ایئر فورس کے ساتھ مل کے یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ دے نیو اٹ کہ وی آر آن گارڈ، تو وہ بس اپنا شو کرنے واسطے کہ وی ہیو دس سو وی وانٹ ٹو پٹ اٹ ان دی وار تھیٹر، بٹ دے آر فار فار بیہائنڈ. اور اپنے علاقے میں بس اس کی ویڈیو اور وہ کیا کہتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے نا آپ کو فون آ رہے تھے ان کے بالی ووڈ سے، تو بالی ووڈ سٹائل میں وہاں سے چلا رہے تھے. بالی ووڈ سے تو فون یہ آ رہے تھے کہ ان کی کوئی 75% بجلی بند ہو گئی تھی انڈیا کی. 75% بجلی ان کی بند ہو گئی تھی اور وہ 2-3 دن بند رہی شاید. جی بالکل. تو وہ اس میں فونیں آنی شروع ہو گئی تھی. وہ ہمارے ایک دوست ہیں اینکر ہیں، ان کو بھی فونیں آ رہی تھی. تو وہ ادھر سے آ رہی تھی کہ جی بس کر دو، ساڑی بس ہوگی، اور 2-3 دن ہو گئے بجلی کوئی نہیں ساڑی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 6-7 کی رات کو ایئر فورس نے گیو دم اے ٹف لیسن، جی تو وہ پھر ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ جائیں کہاں. تو وہ دین ہی ان کے جو وہ ڈیفینس منسٹر ان کے جو ہے نا ہی رین ٹورڈ دی ایئر کرافٹ کیریئر، وہاں جا کے اس نے ایک خطاب فرمایا تھا کہ جی اب ہم سی کی طرف سے آئیں گے. تو میرا خیال ہے پھر ان کو پھر ان کے ماہرین نے بتایا کہ جی نہیں ہے اس تو بڑا کام ہو جائے گا. مطلب اٹس ایئر کرافٹ تو ٹھیک ہے، سم تھنگ گوز رانگ ہیئر تو یو ول ہیو اے لاٹ آف امبیرسمنٹ. بالکل صحیح. تو بس وہ تقریر کر کے پھر واپس چلے گئے. جنرل صاحب ویری کوئکلی مجھے ایک چیز بتائیں،
تھوڑا سا میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مارکو روبیو نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. اس نے کہا ہے جناب کہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ آج رات کو ایران جو ہے وہ نیگوسیشنز کے لیے حامی بھر لے اور یا کوئی MOU سائن کر لے اور مطلب تھنگز لائک دیٹ. کچھ پازیٹیوٹی شاید آج رات کو نظر آ جائے انہیں. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ کیونکہ میں تو وہ ایک بار بار کلپ چلاتا ہوں اپنا کہ جناب میں تو کہہ چکا ہوں کہ جناب ٹرمپ کے 14 مئی چائنا کے وزٹ سے پہلے یہ وار جو ہے وائنڈ اپ کرے گا. وہ ابھی بھی کرنا چاہ رہا ہے ٹرمپ تو خیر, لیکن ایران والے جڑے نے وہ کوئی مطلب پرا تے پانی نہیں پہن دے رہے. دیکھیے میرا خیال ہے جتنا ایران اور امریکہ اس وقت کوئی ایگریمنٹ کے نزدیک ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. اور مارکو روبیو صاحب کی سے ایکسپیکٹیشن ہے 3-4 دن ہو گئے ہیں, انہوں نے پرپوزل بھیجی ہے ان کو, اس پہ ایران کو ایک جواب دینا چاہیے. اب دیکھیں جو لیٹسٹ آج اور کل جو واقعات ہوئے ہیں, آج جیسے صبح ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہمارے 3 ڈسٹرائر وہ وہاں سے اسٹریٹ ہارمز سے باہر نکلے ہیں شپس کو اسکاٹ کرتے, اور اس پہ ایران نے حملہ کیا اور ہم نے ان پہ جوابی حملہ کیا, اور وہاں پہ بھی کیا, بندر عباس پہ بھی کیا, پھر جزیرہ کشیم پہ بھی کیا, لارک پہ بھی کیا, لیکن سیز فائر مینٹینڈ ہے, ڈسٹنٹ بلاکیج. They want to go for agreement. دیکھیں جو آپ why is Iran so reluctant? جن صاحب دیکھیں ایران کو میرا خیال ہے اب جو ہے نا اس جو امریکہ کی پوزیشن ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آج بھی. نہیں دیکھیں امریکہ کو اس جلدی جیسے آپ کہہ رہے تھے نا, ایک تو دیکھیں آج 69 ڈیز ہو گئے جی, تیسرا مہینہ مطلب 69 ڈیز ہو گئے ہیں. پھر 14-15 مئی جیسے آپ نے کہا چائنا جانا ہے. چائنا کس لیے جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہاں ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, $600 کا ٹریڈ ہے, 75% امپورٹ کرتے ہیں, 25% ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. دوسرا تائیوان کا ایشو ڈسکس کریں گے. تیسرا وہاں جو ریئر ارتھ میٹل ہے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ 60-70% مائننگ چائنا میں ہوتی ہے, اور 90% ان کے ایگریمنٹس بہت سے ہونے ہیں وہاں پہ, MOU سائن ہونے ہیں بٹوین امریکن بزنس مین اور چائنیز کے درمیان. ٹرمپس کی پلیٹ از فل, تو وہ ضرور چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ یہ ایران کے ساتھ MOU ٹائپ کو سائن ہو جائے. اور جیسے کہہ رہے ہیں کہ 30 دن کا پھر گیپ ہوگا, اس میں باقی چیزیں مطلب اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے کسی حد تک, پھول نہیں تو گریجولی پورے کھول دیں, ٹریفک آنی جانی شروع ہو جائے, اور ایران انڈرسٹینڈنگ دے اس پہ انریچمنٹ پہ, ٹھیک, اور ساتھ پھر سینکشن لفٹ ہوں. بالکل ٹھیک, گریجولی سینکشن لفٹ کریں. اس کے اندر باقی ڈیٹیلز نیٹی گریٹی بعد میں ہوتی ہے, اس پر انڈرسٹینڈنگ کر لیں, اور اللہ کرے کہ یہ سب اچھی خبریں پاکستان سے ہی نکلیں. بالکل ٹھیک. دونوں ہی, اور پاکستان جیسے وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب, شاندار ملک اور شاندار قیادت, میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل, پاکستانی آر دی گریٹ نیشن. پاکستان دیکھیں تو ہمیشہ اللہ نے عزت دے کے رکھی, لیکن اتنی تعریفیں امریکہ نے نہیں کی تھی. اور انڈیا کو کیا کہہ رہا ہے دیکھیں, جو مودی صاحب کی بات کر رہے ہیں, جو ان کا اسٹریٹجک الائے تھا, اور ایشیا پیسفک کا نام چینج کے انڈو پیسفک رکھا, ہیل ہول, اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی آر دی گریٹ نیشن. بالکل ٹھیک. اللہ کرے کہ انشاءاللہ اچھی خبریں پاکستان جو کر رہا ہے, بات چیت, میڈیشن, فیسیلیٹیشن اور ٹرسٹ جو بلڈ کیا ہوا ہے, تو خبریں پاکستان سے اچھی دنیا کو. بالکل ٹھیک. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو جانا ہے چائنا میں نا, جی, تو اس میں ایک بڑی ان کی امپورٹنٹ, میں پڑھ رہا تھا ٹرمپ صاحب کی پہلی دفعہ انہوں نے یہ کہا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہی ایکسیپٹڈ چائنا ٹو بی اے گریٹ پاور, ناٹ دی ایمرجنگ پاور. اچھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ ان کانٹیسٹ ود ایچ ادر ناؤ, وی ہیو ٹو کمپلیمنٹ. ٹھیک. تو یہ دو چیزیں جو آئی تھنک ریسٹ آف دا ورلڈ کے لیے ایک میسج لے کے آئیں گی کہ ابھی ملٹی پولیرٹی ورلڈ اسٹیبلش ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں رشیا ہے, اس میں چائنا ہے, اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے. ٹھیک. اب رولز آف بزنس کیسے چلیں گے, یہ چیز کرنا بڑا ضروری ہے, اس لیے کہ اب امریکہ از گیٹنگ ہرٹ آلسو. ان کی اکانومی, ان کے سارے مسائل بہت زیادہ ہیں, تو میرے خیال میں ایک اوور آل انڈرسٹینڈنگ وہاں سے ایمرج ضرور کرے گی. ویری کوئکلی عامر صاحب, میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے سوال, لیکن آپ کا کیا واٹس یور ٹیک آن دس ون؟ یہ چائنا جانے سے پہلے, ٹرمپ کے چائنا جانے سے پہلے یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی, یہ کانفلکٹ جو ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے جو ایران کی اس وقت پوزیشن ہے نا, وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے جی, اور امریکہ تو آج سے شاید 1 مہینہ پہلے چاہتا تھا کہ یہ چیز ختم ہو جائے, اور وہ جو ہے جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر دیا, بیکاز امریکہ کے آبجیکٹیوز اور اسرائیل کے آبجیکٹیو ایران کے متعلق ہمیشہ سے ڈفرینٹ رہے ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ یہ والی جو بوگی ہے ایران کی, یہ مڈل ایسٹ میں رہے,
اور ان کی جو ایک انڈسٹریل کمپلیکس ہے، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، اس کو ایک امپیٹس ملتی رہے، وہ چلتا رہے، کیونکہ اس کے سب سے زیادہ جو گاہک ہیں وہ اسی خطے میں ہیں، جس میں سعودیہ، قطر اور بحرین اور یہ یو ای وغیرہ ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی ایران کو کمپلیٹلی نیوٹرلائز نہیں کرنا چاہتا کبھی بھی، جبکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ ایک آخری دیوار ہے جس کو ختم کیا جائے اور گریٹر اسرائیل کو آگے بڑھایا جائے. تو ان دونوں کے آبجیکٹیوز ڈفرینٹ ہیں. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں جا کے یہ معاہدہ ہو جائے گا. ابھی جو ہے وہ گیم آف نروز ہے، ایوری باڈی از سیئنگ ہو از گوئنگ ٹو بلنک فرسٹ، کیونکہ ٹرمپ بھی نہیں چاہتے کہ اس کمزور سچویشن میں اپنے آپ کو وہ سرنڈر والا ایلیمنٹ کریں، اور وہ جواب کیا دیں گے اپنی پبلک کو جہاں پہ الیکشنز بھی ہونے والے ہیں مڈ ٹرم، کہ دس وار واز فار ہوم، کیا ہم نے اسرائیل کی خاطر یہ جنگ لڑی. تو وہ ایک چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ دکھاتے ہیں کہ ہی کین فورس دا تھنگس تھرو، اپنی گینگسٹر مینٹیلٹی یہ وہ. لیکن جب وہ چائنا جا رہے ہیں تو یہ کسی حد تک سٹیل میٹ ابھی رہے گی. ضروری نہیں کہ چائنا جانے سے پہلے یہ تمام جو معاملات ہیں یہ حل ہو جائیں، بٹ وہ چائنا کے ساتھ ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہے، اور چائنا از ناؤ گوئنگ ٹو ٹاک فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ اور فرام اے پوزیشن ویئر بوتھ آر گوئنگ ٹو بی ان اے سچویشن ویئر دے آر ایکولی گریٹ پاورز، جو کہ ٹرمپ صاحب نے تسلیم بھی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ابھی اس جنگ کا اثر جو ہے وہ امریکہ کے کافی سارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان پہ بہت زیادہ ہوا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے علاوہ دنیا کو اب آلٹرنیٹ پاورز کے طور پہ چائنا کی ایک ملک ہے جو کہ اویلیبل ہے فار اینی سارٹ آف. اور وہ یورپینز نے بھی دکھا دیا، کافی سارے یورپین لیڈر چائنا وزٹ کیا، اور ان کے ساتھ ایون کینیڈا کے لیڈرشپ نے ادھر وزٹ کیا، یہ شو کرنے کے لیے کہ وی آر لوکنگ فار آلٹرنیٹ آپشنز ادر دین امریکہ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے میرے پروگرام میں. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا، جو بھی جنگ ہو، کہیں پہ بھی جنگ ہو، اور وہاں پہ جو انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہوتی ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں، اور اس لیے میٹر کرتی ہیں کہ ان کی بیسس پہ ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں اور جنگیں لڑی جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جو کہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا تھا انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کا، جو ان کو نہیں پتا تھا. دے ور ٹیکن بائی سرپرائز جب ان کے شروع میں ہی کچھ ہی منٹوں میں ان کے جہاز جو ہے گرنا شروع ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہیں ریٹریٹ کرنا پڑ گیا، اور وہ 200 سے 300 کلومیٹر دور لے کے سرحد سے اپنے جہاز لے کے چلے گئے، اور ساری ایئر فورس انہوں نے اپنی گراؤنڈ کر دی تھی. سو انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی جنگ میں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.